جی بھائی، اگلا سوال ہے 8 اکتوبر 2005 کے افسوسناک زلزلے کو 15 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اس المناک حادثے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان حادثات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بیان کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ اور سانحہ تھا، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی زلزلہ اس انٹینسٹی کا فیس نہیں کیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا۔ ساری کرنے کے بعد تو آپ کو پتہ نیند بھی پھر نماز کے بعد آتی ہے، لیکن وہ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ اٹھے، اور نہ صرف اٹھے بلکہ میں اور میری وائف جو ہیں وہ اپنے یعنی کمرے کے دروازے کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر بھی وہ تھم نہیں رہا تھا زلزلہ، یعنی اس کی لینتھ لمبی ہوتی گئی۔ اور پہلی دفعہ مجھے یہ چیز فیل ہوئی زلزلے میں، ورنہ تو ہم زلزلے کو انجوائے کرتے تھے، تھوڑا سا آیا کوئی پنکھا ہلا، لیکن اس دن لگ رہا تھا کہ آج گئے۔ حقیقت بات ہے، پورا گھر اس طرح ہل رہا تھا، حالانکہ جیلم کدھر اور اس کا سینٹر کدھر۔ بہرحال جیلم شہر میں تو ایسا کوئی تباہی نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد میں، کشمیر کے اندر اور ہمارے ناردرن ایریا کے اندر بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی۔ آلموسٹ 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ ایک دن کے اندر لقمہ اجل بن گئے۔ اب ظاہر ہے جو اس حادثے میں فوت ہوئے ہیں وہ سب کے سب شہید ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 طرح کے لوگ شہید ہیں، ادر دین ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جنگ میں شہید ہو جائیں۔ ان کے علاوہ بھی 5 طرح کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1، جو شخص پیٹ درد سے مر جائے۔ نمبر 2، جو شخص آگ میں جل کر مر جائے۔ نمبر 3، جو شخص پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اور نمبر 4، جو شخص کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی وہ زلزلے والے سب لوگ۔ اور نمبر 5، جو طاعون کے مرض میں مر جائے۔ تو یہ سب کے سب لوگ حکماً شہید ہیں۔ یہ شہادت کا ان کو مرتبہ حاصل ہوا، لیکن اس کی فضیلت اسی وقت ان کو حاصل ہوگی کہ جب وہ کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ ہیروئن سمگلنگ کرتے ہوئے کسی بحری جہاز کے یا لانچ کے ڈوبنے کی وجہ سے پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، تو اب اسے آپ شہید نہیں کہیں گے، ظاہر ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے مرا۔ باقی ظاہر ہے کہ ہم تو اب کسی کے بارے میں جانتے نہیں کہ کون کس حالت میں مرا ہے، جس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا، ہمیں اس نے ظانی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الحشر میں یہی حکم دیا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گزرے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرما دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل باقی نہ رہا، آمین۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب وہ مر گیا تو اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، بلکہ جو پیچھے بچ جانے والے لوگ ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ قبرستان بھی جب آپ جاتے ہیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے قبرستان جانے کی دعا بھی سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلامتی ہو تم پر جتنے بھی مومنین اور مسلمین یہاں پر قبرستان میں دفن ہو، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیں بھی مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہارے ساتھ آ کر ملنا ہے۔ تو یہ دعا ہے جو آپ نے قبرستان کرنی ہے۔ ایک ضعیف روایت بھی ہے جامع ترمذی میں، السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ صحیح سند یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو قبرستان میں بھی دعا کی جائے، اور اگر قبرستان کا نہ بھی پتہ ہو، کسی کی قبر کا نہ بھی پتہ ہو، یا قبر سمندر بن چکی ہو،
یا راکھ ہواؤں میں بکھر چکی ہو، یا کسی شیر یا ریچھ کے پیٹ میں جا کے کسی کی قبر بن گئی ہو، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. تو آپ دعا کریں، آپ کی دعاؤں کا حصہ ان تک پہنچے گا. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ جتنے لوگ فوت ہو چکے آپ ان کے لیے دعا کریں گے. اور آپ دیکھیں مرتے ہی دعا کا آغاز سب سے پہلے تو جنازے کی شکل میں ہوتا ہے. جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کے اندر دعا آئی ہے، سب سے مشہور دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. اور پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جب مردے کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو عمرو بن عاص نے اپنی موت کے وقت وصیت کی تھی کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. تو آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے، 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، 2 سے بلکہ 2 سے بھی زیادہ، 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سب کے سب شہداء ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو کفارہ بنائے ان کی برائیوں کا، اور جس تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا اس تکلیف کو ان کے گناہوں کے کفارہ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے. آمین. جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مؤمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں پہ آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کو تکلیف آتی رہتی ہیں اور وہ دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیف کی وجہ سے اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھاتا ہے. تو ظاہر ہے جب آخرت کی تکلیف کے بدلے دنیا میں کوئی تکلیف بھگت لیتا ہے اپنے گناہوں کے سبب، تو یہ تو بڑا آسانی والا معاملہ ہے. ہم تو خیر اس سے بھی آگے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. تو اللہ تعالیٰ سے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، حدیث قدسی ہے. تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اعمال بھی اچھے کریں اور گمان بھی اچھا رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھا گمان رکھیں، اچھے اعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اس کی رحمت اس کے بندوں کے لیے ہے. تو جو اس کی رحمت کو جتنا مانگتے ہیں، رحمت کو مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو نصیب ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، تو یہ ان کو سوچ آنا ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادروائز جو بدبخت ہے وہ تو بڑے بڑے گناہ بھی ہضم کر جاتا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، وہ اتنی ٹینشن لیتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا کہ اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی، اس نے یوں اڑا دی، اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ یار یہ گناہ بھی، اس کے اوپر بھی کوئی پکڑ ہونے والی ہے. باقی رہ گیا یہ حکمت والا معاملہ، تو ظاہر ہے کہ یہ کئی حکمتیں تو انہی حدیث میں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تکلیف دور کرتا ہے. اور ایک تو اللہ تعالیٰ کا جنرل رول ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، یعنی اس میں نقصان کے ذریعے. اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے. پھر بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے، جن کا رویہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
جو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہمیں بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو یہ جو تکلیف آئی ہے الٹیمیٹلی یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی. سب سے بڑی تکلیف کسی انسان پہ یہی آ سکتی ہے نا کہ اسے موت آ جائے, تو موت بھی تو اللہ کی طرف سے آنی ہے اور ہم نے خود بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے, تو یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی. یہ ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے. باقی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے سورۃ الحدید کے اندر کہ یہ جتنی بھی تکلیف آتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہیں آزمائش کے طور پر, اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ چاہے کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف آتی ہے یا ایز اے ہول کسی کمیونٹی کو آتی ہے, یہ آ کے رہنی ہے. باقی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو ٹالتا ہے, یا آزمائشیں آئیں تو جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں. دعا اپنی جگہ کرنی ہے, اس سے نہیں پیچھے ہٹنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو, تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ خالی تھپکی دینا, یعنی فائنینشیل بھی سپورٹ کرے. تو وہ الگ دعا کی اہمیت ہے. بہرحال جو تکلیفیں دیکھیں انبیاء پہ بھی آئی ہیں, آزاد تو کوئی نہیں ہے, بلکہ جتنا بڑے لیول کا انسان ہے اسے اتنی بڑے لیول کی تکلیف آئی ہے. اب کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کی تکلیف کے مقابلے پہ کوئی تکلیف لا کے پیش کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے مکافات عمل کے اوپر, کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنے گناہوں کی سزا کے طور پہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے, اب آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کسی کو اس کے اعمال کے سبب یہ سب کچھ ہوا یا اس کے لیے آزمائش ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آزمائش ہے. ہاں وہ شخص اپنے بارے میں جو مرضی رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے. جو صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اگر تجھے کوئی خیر پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کر, اور اگر کوئی برائی پہنچے تو یہ تیرے اپنے نفس کی شامت ہے. وہ خود اپنے حق میں ضرور سمجھے, لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وثوق کے ساتھ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو وہ سورۃ الحدید کی جو میں آیات بتا رہا تھا نا, وہ 2 آیات جو ہے نا قرآن حکیم میں, یہ بڑا ایک غیر معمولی مقام ہے اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے نا سورۃ الحدید میں, یہ اور کہیں نہیں ہے. آیت نمبر 22 اور 23, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جان میں نازل ہوتی ہے, الا مگر یہ, فی کتاب من قبل ان نبرأہا, ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے اسے, اس سے پہلے کہ اسے تمہاری طرف بھیجیں. یعنی زمین میں جتنی تکلیف آتی ہیں, ٹورنیڈوز آئیں, سمندری طوفان آئیں, یا زلزلے آئیں, یا بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہیں یہ آئیں, سیلاب آ جائیں, یہ سب تکلیفیں انڈیویجول لیول پہ, چاہے کسی کے جسم میں آئے, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو شوگر ہو گئی, کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا, کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. کسی نے ٹینشن نہیں لینی یہ کیسے ہوگا کہ پہلے ہی لکھ لی ہے. کیوں لکھی اس کی حکمت بتا دی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے کہ مت کفے افسوس ملو اس بات پہ جو تم سے چھین جائے, تم سے لے لی جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت شیخی بگاڑو ان نعمتوں پہ جو اللہ تمہیں دے. اللہ ہی اللہ ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو جس کو دیا ہوا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میرا بڑا کمال ہے, اور جس سے لیا ہوا ہے وہ ناشکری نہ کرے, وہ کہ جس حال میں اللہ نے رکھا. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر طرح کے جو شیخی خورے ہیں ان کو. اچھا دیکھیں, یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا جی. آپ پہ کتنی تکلیف آئی ہیں. لوگ کہتے ہیں تکلیفیں ہیں تو کیا کریں, رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم, رول ماڈل ہے. اور پھر ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھو, یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی, اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے. جناب دنیا میں گیا گزرا انسان بھی اگر وہ کلمہ گو ہے نا تو کم از کم 6-6.5 ارب لوگوں سے بہتر ہے. تو 7 ارب کی آبادی میں سے اگر آپ
7.5 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب سے بہتر ہیں تو بہت بہتر ہے. یہ تو میں صرف آپ کو کلمے کی طاقت بتا رہا ہوں. اب ایک ایک نعمت کو گننا شروع کر دیں. کسی شخص سے کہنا کہ اپنی دونوں آنکھیں دے دو 2 کروڑ روپے لے لو, کون تیار ہوگا؟ تو 2 کروڑ کی تو آنکھیں ہو گئی نا. بہت کم قیمت بھی لگائیں, ایک ایک عضو کو گننا شروع کریں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, 5-6 ہزار روپیہ ایک ڈائلسس کا خرچہ ہے, اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے اور جو ٹائم لگتا ہے وہاں پہ اور جو اذیت اس کو اور اس کے گھر والوں کو گزارنی پڑتی ہے, وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور ہمارے گردے ہم سے پوچھے بغیر, ہمیں بتائے بغیر روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کر رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر. تو اس کی ذرا قیمت 25 کو ذرا 6000 سے ملٹیپلائی کریں نا, 1.5 لاکھ روپے تو یہ بھی بن گیا روز کا. دیکھیں تو کتنی ساری چیزیں ہیں, ایک ایک چیز کو گننا شروع کرتے ہیں. 12,000 دفعہ آنکھیں یوں جھپکتی ہیں ہماری اجازت کے بغیر, اور کیا فلوئڈ ہے. زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نہ رکیں, کم ہو جائے تو ہماری آنکھیں جو ہیں چھل جائیں. اتنا بیلنس کر کے فلوئڈ ڈالا ہوا ہے. یہ تھوڑی نعمت ہے سر. کئی بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی یہ پلکیں نہیں یہ ان کے نروز کمزور ہو جاتے ہیں, وہ یوں اٹھا کے نا یوں کر کے دیکھتے ہیں کسی کو. یہ اس کا جھپکنے کے بعد واپس چلے جانا, اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. سانس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. 23,000 دفعہ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں, 23,000 دفعہ باہر. جناب آپ 23 دفعہ خود سے اندر باہر کریں نا یاد کر کے, تو بس ایک دہاڑے بھی نہیں سا لے سکتے. اور 1,00,000 دفعہ روزانہ دل دھڑکتا ہے, 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, پتہ ہی کوئی نہیں. خلیوں کی تعداد ٹریلینز کے اندر ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے اس طرح کی تکلیف کے اوپر, اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس دعا کو حرز جاں بنائیں. اور مسلم شریف میں اگلے بھی الفاظ ہیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس تکلیف میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما دے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جو مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. اور وہ پوری حدیث تو بڑی رکت انگیز ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے میرے خاوند, تو میں نے رسول اللہ سے یہ دعا پہلے سے سن رکھی تھی, تو میں نے فوراً پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور بعد میں سوچتی تھی کہ مجھے میرے خاوند سے بڑھ کے کون سا خاوند مل سکتا ہے. ابو سلمہ جیسا تو رسول اللہ کے اصحاب میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے پیغام نکاح بھیج دیا, اور ہماری ماں بن گئی, ام المومنین ہے, اور 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. سب سے لمبی عمر جس ہماری ماں کی ہے نا وہ ام سلمہ ہے. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. انہی کے بارے میں مسند احمد میں نا کہ انہوں نے عراقیوں پہ لعنت کی تھی کہ تم نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرمانے والا. لہٰذا ان تکلیفوں سے جو لوگ گزرتے ہیں نا, ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی کا سیٹ بیک ہے پوری زندگی کے لیے, جن کے رشتہ دار چھن گئے. تو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں عبرت کے لیے ہیں. دنیا سے ایگزٹ تو آپ کا ہونا ہے میرے بھائی, چاہے ایئر کریش میں مریں, چاہے کسی شیر کے منہ میں چلے جائیں, خواہ آپ کرنٹ لگنے سے مریں, سانپ کے ڈسنے سے مریں, خودکش حملے میں مر جائیں, جنگ میں مارے جائیں, ہارٹ فیلئر سے مر جائیں, کسی بھی ذریعے سے ایگزٹ تو ہر بندے کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا یہ عبرت تو اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے باقی لوگوں کے لیے. کسی کی موت, ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے عبرت ہے. ایک محلے میں کسی ڈومیننٹ آدمی کا مرنا پورے شہر کے لیے عبرت ہے. ایک شہر میں کسی فساد کا آنا اور کچھ لوگوں کا مر جانا کسی ایونٹ میں ایک صوبے اور پورے ملک کے لیے آفت ہے. اور ایک پورے ملک میں بڑی آفت آنا پوری دنیا کے لیے عبرت ہے. آج کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خبر چلتی ہے. یہ سمندری طوفان جب امریکہ میں آنا شروع ہوتے ہیں تو یہاں پہ خبریں آ جاتی ہیں کہ جی اتنے بندے مر گئے, جنگلوں میں آگ لگی اتنے بندے مر گئے.
اچھا لوگ یہاں پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں جناب جی وہ ان بندوں کا کیا قصور تھا جو مر گئے؟ کتنے بندے مر گئے جی؟ اور جی 10,000 بندہ مر گیا. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہوا 10,000 بندہ مر گیا؟ 6,000 بندہ تو 1 گھنٹے میں مر رہا ہے روزانہ، عام ڈیتھ. 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے، نیچرل پروسیس ہے. لیکن 1.5 لاکھ بندہ ایک جگہ مر جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ مرا 8 اکتوبر 2005 کو، وہ 1.5 لاکھ بندہ مر گیا کیونکہ ایک خاص جگہ پہ مرا. تو اللہ نے وہ اس 1.5 لاکھ کو عبرت بنایا باقی لوگوں کے لیے. ویسے تو 1.5 لاکھ خود ہی روزانہ مر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں وہ فیل نہیں ہوتا. کبھی کبھار کسی محلے میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، اوور آل تو دنیا میں لوگ مر رہے ہیں نا سر. اور یہ 1.5 لاکھ جو مر رہے ہیں سر، اس میں کم از کم 40 سے 50 ہزار مسلمان ہیں مرنے والے ہیں. اگر آپ اپنی آبادی 1.5 پونے 2 ارب بھی لگائیں، بہت محتاط بھی کر لیں تو 30-35 ہزار تو روزانہ مسلمان بھی مر رہے ہیں. 1.5 لاکھ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی 200-250 مسلمان ہیں اور باقی کافر مر رہے ہیں. ظاہر جتنی دنیا میں ریشو پرپورشن ہے اسی اعتبار سے. تو یہ اللہ نے اس طرح کی عبرت رکھی ہوتی ہے. تو ایگزٹ بندے کا ہونا ہے، جس کی عمر کم ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتی، جس کی زیادہ ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. وہ اللہ نے ڈیفائن کیا کہ اس کو کس عمر تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا یہ ٹینشن نہ آپ لیں کہ کوئی جلدی مر گیا، فلاں کا کیا قصور تھا، بکریاں مر گئی وہاں پہ، گائے مر گئی. اور بھائی وہ گائے بکری بیماری میں بھی تو مرنی تھی، اس نے اپنی زندگی اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی، وہ اللہ کو پتہ ہے کس طریقے سے اس کا ایگزٹ کروانا ہے. تو اس طرح کی جو حادثات ہیں اس میں عبرت ہوتی ہے. جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں، پیچھے والے تیاری کو نہیں کر رہے. یہ جو مرگلا ٹاور گھیرا تھا، یعنی وہ بے حیائی کا اڈا بنا ہوا تھا F10 مرکز کے اندر. کیونکہ میں تو F11 میں کافی عرصہ رہا ہوں، تو ہم تو وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی F10 مرکز میں جایا کرتے تھے. تو وہ سب کو پتہ تھا یعنی یہ برائی کے اڈے جو کھلے ہوئے ہیں بازاری عورتوں والے، وہ سارے کام وہاں پہ ہوتے تھے. اور وہ ان سارے ٹاورز میں سے وہ ایک ٹاور بھی یعنی وہ سنگل آؤٹ ہو کے وہ ٹاور گرا ہے. اب خیر دوبارہ بن چکا ہے وہاں پہ. کتنے لوگوں نے اس سے عبرت پکڑ کے توبہ کی ہے. اور سر آپ نے کسپرسی دیکھی اس زلزلے کے اندر، جناب کروڑ پتی لوگ بھی اپنی کروڑوں کی کوٹھیاں چھوڑ کے سڑکوں پہ رات گزاری تھی انہوں نے ڈر سے، کیونکہ آفٹر شاکس آ رہے تھے. تو سر وہ مکان جو آپ اپنی محنت سے بناتے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کے، وہ بھی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے اگینسٹ. روڈوں پہ آگے تھے لوگ، کتنے دنوں تک وہ باہر نہیں جاتے تھے کہ اندر جائیں گے گھر میں کہیں چھاتی نہ گر جائے. تو مکان بھی نہیں آپ کو بچا سکتے، ٹینٹوں میں لوگ رہنا شروع ہو گئے. تو سب کچھ یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ ساری کی ساری دولت دری رہ گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے، چلیں زلزلے میں تو پھر بھی اوپن جگہ پہ آپ ٹینٹ لگا کے بچ جائیں گے. یہ جو وائرسز ہیں اور بیکٹیریاز ہیں، ان سے آپ بچ کے دنیا میں کہاں جا سکتے ہیں؟ اور ٹرمپ کو بھی کورونا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول میں کس نے اپنی زندگی رکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، ویسے یہ علیحدہ بات ہے، یہ کورونا ہوا سارے امیروں کو ہی ہے. یہ کوئی بیماری اللہ نے بھیجی ایسی ہے جو امیروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. منڈیوں میں تو کوئی نہیں ہے کورونا، کسی بندے کو کسی منڈی میں نہیں ہوا. اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی منڈیوں میں ایک دن بھی احتیاط نہیں ہوئی ہے، اور اسی لیے لوگ سکون سے وہاں پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ غریبوں کو تو ہٹکار ہی نہیں رہی ہے، امیروں کو ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، اچھا امیروں کو کر لیا نا، اسی لیے میڈیا میں شور ہے. غریب کے مرنے میں کبھی شور نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہ فلانا بندہ بھی مر گیا، وہ فلانا اتنا بڑا بندہ مر گیا، وہ فلاں اتنا فلمی ایکٹر اتنا بڑا مر گیا، وہ فلاں عالم بھی کورونا سے مر گئے، وہ جو جنرل صاحب ریٹائر تھے وہ بھی کورونا سے مر گئے. اب یہ بڑے بندے یعنی خبر بنتی ہے. اب ہونا تو چاہیے لوگ عبرت حاصل کریں. نہیں، ایئر کریش سے بال بال لوگ بچتے ہیں، نیچے اتر کے پھر وہی کام. ہاں، اس دوران جو وہ آڈیوز لیک ہوتی ہیں، لوگ استغفر اللہ اور کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح نیچے نکلتے ہیں انہوں نے اب یہاں سے سیدھا جو ہے نا پہلے جا کے نا وہ جو سفر کے 2 نوافل ہیں جا کے مسجد میں پڑھیں گے، پھر گھر جائیں گے سامان لے کے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، زندگی اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. بہرحال ہم تو جب تک زندہ ہیں نا جی، ہم تو 8 اکتوبر کا دن نہیں بھلا سکتے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا کبھی زلزلہ نہیں آیا. اور یہ تو ہم نے اپنی ہوش کے اندر زلزلہ دیکھا ہے، اموات دیکھی ہیں. اور جب بھی اکتوبر کا مہینہ آتا ہے، 8 اکتوبر کا دن آتا ہے، تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں اس حوالے سے کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک
نشانی ظاہر ہوئی ہے. ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اس کو ایک واقعے کے طور پہ یاد کریں، بلکہ اپنی قبر و آخرت کی تیاری بھی کریں. آخر میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی اس تکلیف کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور جو ان کے متعلقین ہیں، لواحقین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.